السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے میسیجز جو چینل پر پچھلے دنوں آئے ہیں، ان میں سے بہت سارے اس چیز سے بھی ریلیٹڈ تھے کہ کوئی رشتہ داروں سے تنگ آیا ہوا ہے، کوئی مختلف اور ملنے والوں سے تنگ آیا ہوا ہے، اب ہم تعلق بھی نہیں توڑ سکتے اسپیشلی رشتہ داروں سے، لیکن انہوں نے ہمارا جینا بھی دو بھر کیا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ ایسے جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس قدر تکلیف دینے والے رشتہ دار ہوتے ہیں، دیکھیں انہیں ہم کہتے ہیں ٹاکسک، انگریزی میں ٹاکسک، یعنی کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں نا تو وہ زہر ہی اگلتے ہیں اور وہ زہر آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ بہت دیر تک آپ زہر لیتے رہے نا تو پھر آپ بھی زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کے بھی معاملات دوسرے لوگوں سے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس انوائرمنٹ میں جو رہ رہے ہیں اب آپ کب تک لیں گے، آپ پھر دیں گے بھی تو نا، کیونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو اب اس اثر کو منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس اثر کو منیمائز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے ان سے تعلق نہ توڑیں، تعلق لمٹ کر لیں، بہت لمٹ کر لیں۔ اور آپ اور اللہ کے درمیان یہ بات ہے کہ باری تعالیٰ میں تعلق توڑ نہیں رہا، ان سے لمٹ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے حال پہ بھی رحم کر سکوں اور ان لوگوں کے حال پہ بھی رحم کر سکوں جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے میرے دیگر لوگوں سے تعلقات خراب ہو جائیں اور پھر میں تیرے دربار میں جب حاضر ہوں تو میں اس کشمکش میں پڑا ہوا ہوں، ان گناہوں میں پڑا ہوا ہوں کہ میں نے اس کا دل توڑ دیا، اس کا دل توڑ دیا۔ تو اب ان لوگوں سے آپ نے لمٹ کرنا ہے۔ اب لمٹ، اب آپ کہتے ہیں بھئی لمٹ ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ یہ اتنے قریبی ہیں کہ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم ملتے رہتے، تو اب بات کم سے کم کریں۔ یہ تو ہمارے اختیار میں نا بات کم کرنا۔ اچھا، یہ کوئی بات کریں تو اس کا اتنا نپا تلا جواب دیں کہ اس میں کوئی ایک سے دو باتیں نہ نکلتی ہوں۔ اچھا، پھر ان لوگوں کو ایک بہت بڑی تکلیف یہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی نیچر بن جاتی ہے کچھ وہ کہتے ہیں نا منورنجن ہندی کا لفظ ہے کہ کوئی نہ کوئی تماشا، کوئی ڈرامہ لگا رہے۔ جب تک کوئی مرچ مسالہ نہیں ہوتا نا، ان کے اندر کوئی ایک کیڑے اچھلتے رہتے ہیں۔ انہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دریا یا سمندر شانت ہو، بالکل کوئی مسئلہ نہ ہونا، تو ان کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک مسئلہ شروع نہیں ہوتا یہ مسئلے میں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کچھ نہ کچھ آپ کو، وہ کہتے ہیں نا بچھو ڈنک مارتا رہتا ہے کہ پھر آپ بھی کریں تو پھر بدنام ہو جائیں، اور وہ کچھ بھی کریں تو پھر چرچا نہیں ہوتا۔ تو یہ سچویشن میں رہتے ہیں، تو ان کو اس کا موقع نہیں دینا۔ یہ بے چین رہیں گے، یہ تکلیف میں رہیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح ابھاریں، کہ آپ کچھ کریں، کچھ کہیں۔ ان کو آپ نے موقع نہیں دینا، اور یہ اس کو بھی موقع بنائیں گے۔ اچھا، تمہارا تو بڑا دماغ خراب ہو گیا، تم تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، اس کو بولو، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اسے، اس طرح کہیں گے، آپ کے بڑوں کو کہیں گے کہ آپ کو کچھ کہیں۔ تو اب نہ بات کرنا بھی بدتمیزی ہو گیا، بات کریں تو بدتمیزی ہو گئی۔ تو بات کریں تو ایسی کریں کہ وہ بات میں سے کوئی بات نہ نکل پائے۔ یہ نا آپ تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، اور آپ اس سے محسوس ہوں کہ ان کی نہیں چل رہی۔ یہ جن معرکوں میں اتر کے آپ کو الجھانا چاہ رہے ہیں، آپ نے ان کی نہیں سننی۔ نہیں، آپ تو اس طرح محسوس ہونا کہ لوگ کہتے ہیں یار ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہم تلملا جاتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں۔ تلملا ہی نہیں، آپ نہیں تلملائیں، آپ اس کو وکٹری کے طور پہ لیں کہ میں ان کو گراؤنڈز نہیں دے رہا ہوں کہ یہ مجھ پہ حملے کریں، ریٹیلیٹ کریں، مجھے انسٹیگیٹ کریں، مجھے یہ کریں، مجھے وہ کریں۔ یہ اسی میں الجھے رہیں۔ کب تک؟ ان لوگوں کا علاج خاموشی ہے، یاد رکھیں۔ یہ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، لٹرلی یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا، ایک انسان صلح و آشتی میں رہنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کوئی ڈرامہ لگا رہے، کوئی مرچ مسالے رہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ ان کی اس نیچر کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا ہے، ان کا یہ علاج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ نیچر بن جاتی ہے، اس لیے ان کو جب تک یہ نہ ملے وہ خوش نہیں رہتے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں، اس پر میں کبھی آپ سے پھر کبھی بات کروں گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔
لیکن یہاں کمپلین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کچھ اور چیز کی بات ہو رہی ہے. تو تعلق توڑنا نہیں ہے، اس کو لمٹ رکھنا ہے اور کنٹرول رکھنا ہے، اور آپ نے ماحول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. ہوتا یہ کہ ہم دوسرے کے ہاتھ میں ریموٹ دے دیتے ہیں، دوسرے کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں دینا، ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور کنٹرول رکھنی ہے چیزیں. یہ اس میں ٹائم لگے گا، تو اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ پرسن ٹو پرسن میٹر کرتا، ویری کرتا ہے اس کا سلوشن. لیکن آپ کو میں نے گراؤنڈز دے دی ہیں، اس گراؤنڈز کے اوپر پھر اب آپ اپنی عمارت دیکھیں کیسے کھڑی کرنی ہے. خیال رکھیے اپنا اور اپنوں کا، اور اللہ آپ کی مدد کرے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.